نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا عام طور پر سمجھا جانے لگا ہے کہ نکاح اور طلاق کے اسلامی قواعد و ضوابط پاکستان میں قابل عمل نہیں رہے اور ان کی جگہ 1961 کے مسلم فیملی لاز آرڈیننس نے لے لی ہے۔ یہ سوچ بالکل خلاف حقیقت ہے، جس کو بسا اوقات نادانی میں علماء کرام اور وکلاء صاحبان بھی پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ آئین پاکستان کی دفعہ 2 کے تحت اسلام وطن عزیز پاکستان کا قومی مذہب ہے۔ آئین کی دفعہ 31 حکومت پاکستان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلامی طرز حیات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ 1962 کے شریعت ایکٹ کی دفعہ 2 کہتی ہے کہ اگر فریقین مسلمان ہوں تو نکاح، طلاق، وراثت اور دیگر تمام خاندانی جھگڑوں میں شریعت اسلامی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ 1961 کا مسلم فیملی لاز آرڈیننس تو صرف نکاح اور طلاق کی رجسٹریشن کا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہی اس کا دائرہ کار ہے۔ اسلام ہمیشہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، حقوق ادا کریں اور محبت اور احترام سے بھرپور خاندانی زندگی تشکیل دیں۔ لیکن اسلام نے رشتہ زوجیت کو خاوند اور بیوی کے گلے کا ایسا طوق نہیں بنایا کہ اگر ان میں سخت رنجشیں در آئیں اور ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے ہوں تو بھی وہ اس سے خلاصی نہ پا سکیں، بلکہ اگر کسی وجہ سے اللہ کی قائم کردہ حدود میں حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ رہے اور الگ ہونے کے بنا کوئی چارہ نہ ہو، تو ایسے میں اسلامی قانون نے خاوند اور بیوی کو الگ الگ طریقے بتائے ہیں جن سے وہ نکاح کے تعلق کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر خاوند خوب سوچ بچار اور بڑوں سے مشاورت کے بعد ایسا کرنا چاہے تو سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ بیوی کو لفظ طلاق صرف ایک مرتبہ بول کر یا لکھ کر ایسے طہر یعنی پاکی کے ایام میں دے جن ایام میں مجامعت نہ کی ہو۔ عمومی حالات میں یہ طلاق رجعی ہوگی، یعنی اس کے بعد اگر خاوند چاہے تو عدت کے دوران کسی بھی وقت رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق کی صورت میں عدت کی مدت مختلف حالات کے پیش نظر مختلف ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا خاتون حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت حمل زائل ہونے تک ہوگی۔ اگر حاملہ نہیں تو پھر دیکھیں کہ خاتون کو ماہانہ ایام آتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہ آتے ہوں تو اس کی عدت پورے 3 ماہ ہے۔ اگر ایام آتے ہوں تو اس کی عدت یہ ہے کہ 3 مرتبہ ماہانہ ایام گزر جائیں، جو 60 سے 90 دن کے درمیان کا کچھ عرصہ ہو سکتا ہے۔ طلاق کی بہترین صورت یہی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دے کر دوران عدت کسی بھی انداز میں لکھ کر یا بول کر دوبارہ طلاق نہ دے۔ عدت پوری ہونے کے بعد طلاق مؤثر ہو جائے گی اور بیوی آزاد ہو جائے گی۔ یہ طلاق احسن کہلاتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کے مطابق طلاق کی سب سے بہترین شکل ہے۔ اس قسم کی طلاق مؤثر ہونے کے بعد بیوی چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے، اور اگر اپنی آزاد مرضی سے دوبارہ پہلے خاوند سے بھی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن پہلے خاوند کے ساتھ بھی اب نیا نکاح نئے مہر اور گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، لیکن اس نکاح کے بعد خاوند کے پاس 2 طلاق کا حق باقی رہ جائے گا۔ امام مالک کے نزدیک صرف یہی ایک صورت طلاق سنت میں آتی ہے، جبکہ دیگر فقہا کے مطابق طلاق سنت کی ہی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک طہر یعنی پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے، دوسری مرتبہ ایام میں دوسری، اور تیسری مرتبہ ایام میں تیسری۔ یہ طلاق حسن کہلاتی ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کے قانون طلاق کے اصل حسن کا مظاہرہ طلاق احسن میں ہی ہوتا ہے۔ پھر اگر خاوند طلاق کے اس سنت طریقے سے ہٹ کر رشتہ زوجیت ختم کرنے کی کوشش کرے تو بھی بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کے نتیجے میں طلاق ہو جائے گی، کہیں رجعی تو کہیں بائن۔ ہم ان تمام صورتوں کو 3 قسموں میں بیان کریں گے۔ پہلی قسم طلاق بدعت ہے۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ طلاق کا لفظ تو استعمال کیا لیکن طلاق سنت کی شرائط کی خلاف ورزی کی۔
جیسے ناپاکی کے ایام میں طلاق دی، یا طلاق تو طہر میں ہی دی لیکن اس طہر میں مجامعت کی تھی، یا ایک مرتبہ ایام میں ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق دے دی، یہ سب سنت کی خلاف ورزیاں ہیں اور ایسی صورتوں کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسی طلاق دے دی تو طلاق دینے والا سخت گناہگار ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری قسم طلاق کنائی ہے۔ اگر طلاق کا لفظ نہ بولا جائے بلکہ کنایتاً کوئی بھی لفظ یا جملہ طلاق کی نیت سے بولا گیا ہو تو بھی طلاق ہو جائے گی، جیسے یہ کہنا کہ آج سے تو آزاد ہے، فارغ ہے، تو مجھ پر حرام ہے وغیرہ۔ پھر اگر خاوند نے ایسے کنایات عام گفتگو میں استعمال کیے تو خاوند سے پوچھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر نیت طلاق کی تھی تو کنائی طلاق پڑ جائے گی، لیکن اگر جھگڑے یا غصے کی حالت میں بولے یا طلاق کے معاملے پر گفت و شنید کے دوران یا مطالبہ طلاق کے جواب میں بولے تو بعض حالتوں میں بعض لفظوں کے ساتھ طلاق ہو جائے گی جبکہ بعض میں نیت پوچھی جائے گی۔ ایسے میں کسی فاضل مفتی صاحب سے مکمل حالات بتا کر حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ تیسری قسم ایلا ہے۔ اس میں نہ تو طلاق کے لفظ کی ضرورت ہے نہ ہی نیت پوچھی جائے گی۔ ایلا یہ ہے کہ خاوند بیوی کے ساتھ تعلق زوجیت نہ رکھنے کی قسم اٹھائے اور 4 ماہ تک ایسی قسم پر قائم رہے۔ ایلا کا قدر تفصیلی ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں۔ یہ سب صورتیں تو خاوند کے رشتہ زوجیت ختم کرنے کی تھیں۔ اسلام نے بیوی کو طلاق دینے کا حق تو نہیں دیا لیکن طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ضرور دیا ہے۔ پھر یہ مطالبہ یا تو خاوند سے ہوگا یا عدالت سے۔ جب زوجین کے باہمی جھگڑوں کا کوئی حل نہ نکل پائے اور حسن معاشرت کے ساتھ ان کا اللہ کی قائم کردہ حدود میں اکٹھے رہنا ناممکن ہو جائے تو بیوی خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ خاوند کو اختیار ہے کہ ایسا مطالبہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اگر خاوند مطالبہ تسلیم نہ کرے تو اسلام نے بیوی کو خلا کے مطالبے کا بھی حق دیا ہے۔ خلا یہ ہے کہ بیوی خاوند کو اس بات پر راضی کر لے کہ خاوند اسے نکاح سے اس شرط پر آزاد کر دے کہ بیوی خاوند پر واجب الادا حق مہر معاف کر دے گی یا ادا کیا ہوا حق مہر واپس کر دے گی یا کوئی اور مالی معاوضہ دے گی۔ اس صورت میں خاوند کو چاہیے کہ بیوی سے مال لے کر یا حق مہر معاف کروا کر خلا دے دے۔ یہی معاملات اگر لفظ خلا کی بجائے لفظ طلاق کے تحت طے پائیں تو طلاق علی المال کہلائے گی۔ اور فقہ حنفی میں تو یہ بھی ہے کہ اگر باہمی رضامندی سے لفظ طلاق یا خلا کی بجائے لفظ مبارات کے تحت جدائی انجام پائے تو تمام حقوق اور فرائض ساقط ہو جاتے ہیں۔ آج کل سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ سب سے بہترین صورت ہے کہ جب جدائی کرنی ہی ہو تو طلاق نامہ یا خلا نامہ کی بجائے مبارات نامہ لکھیں جس میں ایک دوسرے سے بنا کچھ مزید لین دین کیے دونوں خاندان صلح صفائی سے جدائی اختیار کر لیں۔ اس میں نہ تو کسی کو بھاری فیسیں دینا ہوں گی نہ ہی عدالتوں میں خواری ہوگی، اور انسان کا سب سے بڑا سرمایہ جو کہ وقت ہے وہ بھی ضائع ہونے سے بچے گا۔ خلا، طلاق علی المال اور مبارات، ان سب کا اثر ایک طلاق کی طرح ہوتا ہے۔ عدت کے بعد بیوی آزاد ہو جاتی ہے کہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر لے، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ اگر آزاد مرضی سے واپس پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر لے۔ پھر فقہ حنفی میں ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے بیوی خاوند سے جدا ہو سکتی ہے، اور وہ ہے طلاق تفویض۔ تفویض کا مطلب ہے سپرد کرنا، یعنی اگر خاوند اپنا طلاق دینے کا حق اپنی بیوی کے سپرد کر دے اور بیوی خاوند کے دیے ہوئے حق سے خود کو طلاق دے۔ یاد رہے کہ اس میں بیوی خاوند کو طلاق نہیں دے رہی بلکہ خود کو طلاق دے رہی ہے۔ آج کل معاشرے جہالت اور بغض و عناد سے بھر چکے ہیں۔ یہاں سسرالی خاندان جو شادی سے پہلے تو دلہن کے سامنے بچھا چلا جاتا ہے، شادی کے بعد فوراً اپنا رویہ 180 ڈگری پر بدل لیتا ہے۔ ایسے میں طلاق تفویض بہت اہمیت حاصل کر گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے علاوہ دیگر مسالک کے علماء بھی اس کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر پاکستان میں نکاح نامہ کے اندر ایک ضمن نمبر 18 رکھی گئی ہے۔
نکاح خواہ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بشمول ضمن نمبر 18 تمام ضمنوں کو باقاعدہ بھرے۔ 2015 میں پنجاب میں یہ قانون پاس کیا گیا تھا کہ اگر نکاح خواہ کسی ضمن کو خالی چھوڑ دے تو سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ پھر اگر بیوی کے لیے خاوند سے مطالبہ کرنے کی کوئی صورت نہ ہو یا کارگر نہ رہی ہو تو وہ عدالت سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ عدالت نکاح کو فسخ کر دے۔ اس صورت میں بیوی کو عدالت میں اسلامی قانون میں مذکورہ وجوہات میں سے کسی ایک یا زائد وجہ پر دعویٰ کرنا ہوگا۔ اگر وہ دعویٰ عدالت میں ثابت ہو جائے تو عدالت فسخ نکاح یا تنسیخ نکاح کے عنوان سے حکم جاری کر دے گی۔ 1939 میں لاگو ہونے والا تنسیخ نکاح کا قانون آج بھی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں لاگو ہے۔ اس قانون کی دفعہ 2 میں کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں جن کے تحت خاتون تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم ان وجوہات کا بھی ذکر کریں گے اور اس 1939 کے تنسیخ نکاح کے قانون کے محرکات اور تاریخ کا بھی جائزہ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔